السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی حدیث کا تعلق جامع الترمذی سے ہے، 2594 حدیث نمبر ہے۔ خشیت الہی سے متعلق ہے، خوف خدا سے متعلق یہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کتاب الرقاق۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یقول اللہ جل ذکرہ، اللہ جل وعلا یہ ارشاد فرمائیں گے، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ جہنم کی آگ سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے کسی دن مجھے یاد کیا تھا اور کسی مقام پہ وہ میرے عذاب سے خوف زدہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ رحمت را بہانہ میں طلبت، رحمت کو بہانا چاہیے۔ یعنی ایک مقام آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک شخص ہے، وہ جہنم میں موجود ہے، لیکن اس نے دنیا میں کسی موقع پر اللہ کو یاد کیا تھا اور کوئی گناہ کرتے ہوئے یا گناہ سرزد ہوا یا گناہ کرتے ہوئے اس نے اللہ کا خوف محسوس کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسا شخص دوزخ میں جل رہا ہوگا، گل رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا، لیکن چونکہ کسی موقع پر گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کے بعد یا دوران گناہ یا اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے وہ خوفزدہ ہوا تھا اور کسی موقع پر اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، اس کی برکت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے نکالو اس کو جہنم سے، اخرجوا من النار۔ ذکر اللہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے۔ آج لوگ تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ مولوی صرف ڈراتے رہتے ہیں۔ مولوی کی کیا اوقات کہ آپ کو ڈرائے؟ مولوی اللہ کے دین کا نمائندہ ہے، اللہ کے نبی کا وارث ہے، اس نے وہی بتانا ہے جو دین میں موجود ہے۔ اور دین کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف کھایا جائے۔ جو ڈرتا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ڈرے گا، جو یہاں نہیں ڈرا وہاں ڈرے گا، جو یہاں ڈرا وہ وہاں نہیں ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر خوف سے امن عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف نصیب فرمائے، اپنا خشیت نصیب فرمائے اور استحضار نصیب فرمائے، شریعت ہماری طبیعت بن جائے، گناہ ہم سے صادر نہ ہو، اور بشری تقاضوں سے اگر بغیر کسی منصوبہ بندی کے گناہ صادر ہو گیا، اللہ اس سے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منصوبہ بندی کے تحت گناہ سے تو اللہ ہمہ وقت بچائے، اگر پلاننگ بھی ہو چکی ہے تو پھر بھی وہ ذات بہت بڑی ہے، پھر بھی معافی مانگے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ابن ماجہ سے ہے، سنن ابن ماجہ سے 4197۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کوئی بھی مومن بندہ مومن، اس کی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وَإِن كَانَ، اور آنسو بھی آگے لفظ ہے، من خشیت اللہ، خوف خدا سے اس کے آنسو نکل پڑے، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ،
اگرچہ خوف خدا سے نکلنے والا جو آنسو ہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رقیق القلب بنائے, نرم دل والا بنائے کہ اللہ کو یاد کرتے ہی ہمارے آنسو چھلک پڑے. بعض لوگ بڑے سخت دل والے ہوتے ہیں, بڑے بڑے مصائب پر بھی ان کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں, آنسو نہیں گرتے, بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے آنسو بہانا, نکلتے ہی نہیں. اللہ کی رحمت کی کوئی وسعت کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے, اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں میرے خوف سے, اور وہ آنسوؤں کی مقدار کیا ہے؟ کہا چاہے وہ آنسوؤں کی مقدار دونوں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو مل کے بھی مکھی کے سر کے برابر نہ ہو. تو یعنی مکھی کے آدھے سر کے برابر تو ایک آنکھ سے نکلے, آدھے سر کے برابر دوسری آنکھ سے نکل پڑے. اگرچہ یہ مقدار متعین نہیں, مطلب یہ کہ قلیل ترین آنسو بھی اس سے تشبیہ دینے کے لیے مکھی کے سر سے تشبیہ دی گئی کہ اتنی انتہائی کم مقدار میں آنسو نکلیں, مکھی کے سر کے برابر. ثم یصیب شیئا من حر وجہ, پھر یہ جو نکلنے والے آنسو ہیں اس کے چہرے کے رخسار کے کسی ایک حصے پہ شیئا بہ پڑے, نکل پڑے, وہ رخسار پر آ گئے. وہ بھی پورے رخسار پہ نہیں, کیونکہ ہے ہی مکھی کے سر کے برابر, یعنی رخسار میں سے بالکل معمولی حصے پر. شیئا من حر وجہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ الا حرمہ اللہ علی النار, اللہ تعالیٰ پھر اس آگ پر اس بندے کو حرام کر دیتے ہیں, آگ پر اس بندے کو حرام کر دیتے ہیں کہ آگ پھر اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ اکبر. یعنی یہ حدیث کی مزید تشریح کروں گا انشاءاللہ. تھوڑی سی صرفی نحوی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے, جس کی میری اپنی دلچسپی بھی ہے, چونکہ دلچسپی بھی اسی وجہ سے کہ حدیث کو سمجھانے کے لیے. لا الہ الا اللہ. اور پھر بسا اوقات کچھ حدیث پہ کوئی کسی بھی یعنی تعلیمات پہ کوئی عقلی سوال اٹھتا ہو تو پھر اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں اور وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں اور اس کے رخسار پر بہہ جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس رخسار کو اس بندے کو حرام کر دیتے ہیں جہنم کی آگ پر. جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. یہ آپ نے سن لیجیے, 4197 نمبر حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی. اب اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہاں لفظ ہوا ہے حر وجہ. کچھ عربی الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی بھی عربیت سے دلچسپی ہو. علماء طلباء ہوتے ہیں, ان کو درس دینا ہوتا ہے, ان کے لیے آسانی ہو. حر من کل شیء, ہر چیز کے عمدہ حصے کو حر کہتے ہیں. تو چہرے کے عمدہ حصے کو حر کہیں گے, تو چہرے کا عمدہ حصہ رخسار ہے. اسی لیے حر الوجہ جب کہا جاتا ہے حر الوجہ, تو اس سے مراد چہرے کے رخسار ہوتے ہیں. لطمہ علی حر وجہ, اس نے اس کے رخسار پر تمانچہ دے مارا. عربی کا جملہ ہے. تو حر ہر چیز کا عمدہ حصہ, تو حر وجہ چہرے کا عمدہ حصہ, چہرے کا عمدہ حصہ رخسار ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بات سمجھ لیں. اگلی بات, ثم یصیب شیئا من حر وجہ الا حرمہ اللہ علی النار. آگ پر اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے. کس کو حرام کر دیتے؟ ترجمہ تو ہم نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے کر ہی دیا, کیونکہ ارجل وجوہ یہی ہے کہ پوری بندے کی ذات مراد ہے کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو خوف خدا سے نکل پڑیں اور رخسار کو تر کر دیں, اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. جہنم کی آگ پر وہ حرام ہو جاتا ہے. اب جہنم اس کو چھو نہیں سکتی, یعنی جہنم کی آگ پر حرام کر دیا.
تو مطلب جہنم پر حرام کر دیا اس کو چھونا. اب جہنم اس کو کچھ نہیں, جہنم کی آگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ ایک طریقہ ہے بات, اسلوب کلام ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو رخسار پر نکلنے والا آنسو ہے یہ تو نکلا رخسار کے معمولی حصے پر, تو جہنم کی آگ کس پر حرام ہے؟ پورے رخسار پر حرام ہے ایک, یا رخسار کے جس حصے پر بہہ پڑا وہ حرام ہے دو, یا پورا چہرہ مراد ہے تین, یا بندے کی پوری ذات ہی مراد ہے کہ چار. بات سمجھ آئی کہ جس پر آنسو نکلا ہے, بہ نکلا ہے, اس پر جہنم کی آگ حرام ہے, یا پورے رخسار پر جہنم کی آگ حرام ہے, یا پورے چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے, یا رخسار پر بہنے والے آنسو کی برکت سے پوری بندے کی ذات پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ چار وجوہات ہیں. الا حرمہ کہ ہو ضمیر کے رجوع کی راجع ان کی طرف ہے, چاروں میں سے کسی ایک کی طرف ہے. یہ چاروں وجوہات موجود ہے. حرمہ کی قریب ترین وجہ ہے چہرہ, پھر اس کے ساتھ حر ہے رخسار, پھر اس کے ساتھ شیئن ہے کہ رخسار کے معمولی سے حصے پر, پھر دور عبد مومن ہے. اگر ہم صرف رخسار مراد لیں, صرف رخسار کا ایک حصہ مراد لیں, یا پورا چہرہ مراد لیں, یہ کنایہ پوری ذات سے بھی ہو سکتا ہے لیکن لفظی مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو شارح نے شرح کرتے ہوئے عربی میں مجھے بڑا اچھا لگا, وہ کہتے ہیں وَأَرْجَ الْوُجُوهِ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. کہتے ہیں بہترین وجہ اللہ کی رحمت سے یہی ہے کہ بندے کی پوری ذات مراد, اور بندے کی پوری ذات مراد ہو کہ حرمہ کی ضمیر براہ راست عبد مومن کی طرف لوٹے, پھر بھی بندے کی ذات مراد وضاحتاً, یا چہرے کی طرف, یا رخسار کی طرف, یا رخسار پر جہاں وہ لگا ہے اس کی طرف بھی راجع ہو, پھر بھی کنایہ ذات سے ہو سکتا ہے, کنایہ عن الذات. یہ ایک نحوی بلاغی بات تھی, اس کا ذکر کرنا میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا. سمجھ آئی؟ اب اگلی ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ ہے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا. بندے نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں, بس ایک دفعہ اس کے آنسو نکل پڑے, سارے قتل معاف ہو جائیں گے, سارے زنا معاف ہو جائیں گے, ساری شراب خوریاں معاف ہو جائیں گی. یہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں جو بندے کے دل میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. حدیث پر اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے, سمجھانا مقصد ہے. پھر علماء کی زندگیاں لگ جاتی ہیں سمجھاتے ہوئے, قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک وجہ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی معارف القرآن میں ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ جہنم پر حرام کر دی جاتی ہے, وہ جہنم کی آگ اب اس بندے کو چھو نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ کہ جو نیک عمل ہے, یہ آنسو بہنا, یہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے. حدیث میں کسی ایک نیک عمل کی ایسی بات آتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے. اب جیسے یہاں آنسو بہ نکلنا تو یہ ایک عمل ہو گیا نا, بندے کے آنسو بہ پڑے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ جہنم کی آگ, جہنم پر وہ چہرہ حرام کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ محفوظ رکھے گا, بشرطے کہ اس سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو کہ جس کا تقاضا ہو کہ اس کو جہنم میں رکھا جائے, یا گناہ ہوا ہو تو کیا کہتے ہیں, بشرطے کہ ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو کہ جہنم میں رکھا جائے, یا اگر گناہ ہوا تو وہ توبہ کر چکا ہو, معافی مانگ چکا ہو. مولانا یہ کہتے ہیں. ممکن ہے انہوں نے دیگر شروحات سے یہ بات لی ہوگی, لیکن چونکہ ہمارا مختصر درس حدیث کی نشست ہوتی ہے تو میں مولانا کے اس جواب سے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. ہاں البتہ اطمینان ایک دیگر وضاحت ہے, اس سے میرا اطمینان اس سے بنسبت زیادہ ہوا ہے. باقی اللہ مجھے بھی توفیق دے کچھ اس پر, اللہ تعالیٰ مجھے بھی القاء کر دے. وہ بڑی اچھی بات کی ایک عربی شاعر نے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے منع جو ہے کہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا ہے, کیا مطلب؟ اب وہ چہرہ یا وہ ذات جو بندہ مومن ہے, جہنم اس کو جلا نہیں سکے گی, بس
منع النار من الاحراق للتحریم التکلیفی، للتحریم التکلیفی، سمجھ آئی؟ آگ پر احراق روک دیا گیا ہے، تحریم تکلیفی مراد نہیں ہے اس سے مراد منع النار من الاحراق ہے، للتحریم التکلیفی، تحریم تکلیفی مراد نہیں ہے۔ جو میں سمجھا ان کی بات سے وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں بندہ موجود تو ہوگا، لیکن خوف خدا سے جو اس کے آنسو نکل پڑے تھے اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم جلا نہیں سکے گی۔ اگر اس کو جلانے کو مزید وسعت دی جائے، جیسے میں نے ضمیر کے مرجع میں آپ کو بتائی تھی کہ صرف چہرہ مراد ہو سکتا ہے یا پوری ذات مراد ہو سکتی ہے، تو پھر خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ بندہ آگ سے ہونے والی جو تکلیفیں وہ اٹھائے گا تو صحیح، لیکن اس کا جسم جلے گا نہیں، جل کے راکھ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوگا، باقی آگ کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی وہ اسے ملے گی، لیکن احراق نہیں ہوگا۔ یہ بات میرے دل کو زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جو بعض سوالات آتے ہیں عقلی وہ پھر یہاں پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ خیر، عقلی موشگافی ایک طرف رکھتے ہوئے بات یہی ہے، فوکس ہم نے جو اس حدیث کے مقصد پہ کرنا وہ یہی ہے، خوف خدا کی فضیلت۔ خوف خدا کی فضیلت یہ ہے، اللہ پہاڑ کے پہاڑ گناہ ہوں، اللہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ بہتے ہوئے آنسو رخسار کو تر کر جائیں، وہ بھی خوف خدا سے بہتے ہوئے آنسو جہنم کی آگ پر وہ حرام کر دی جاتے ہیں، جہنم اس کو جلا نہیں سکتی، کم سے کم اتنا تو ہے نا، جلا نہیں سکتی، باقی چیزیں ہوتی نہیں گی۔ یا پورا مراد لے لیں تو بندہ جل ہی نہیں سکتا، جہنم کی آگ اس کو تکلیف ہی نہیں دے سکتی۔ بہرحال رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ کی ذات میرے اور آپ کے اندر خوف الہی نصیب فرمائے، خشیت الہی نصیب فرمائے، محبت الہی نصیب فرمائے، اپنی زندگیوں کو بدل کے دین کی منہج اور منہاج اور نہج پہ لانے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا